نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے رمضان المبارک کی آمد سے متعلق کچھ باتیں رکھی تھی۔ آج بھی دیکھیں اسی عنوان کو بنیاد بنا کر میں اپنے اکابر سے سیکھی گئی مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں آج کل عالم اسلام کے اندر ایک بات چل پڑی ہے جس کی ابتدا عرب ممالک خاص کر مصر اور شام سے ہوئی، پھر رفتہ رفتہ دوسرے ملکوں میں پھیلی اور اب ہمارے یہاں بھی آ گئی۔ وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے کچھ محفلیں منعقد کی جاتی ہیں جن کا نام محفل استقبال رمضان رکھا جاتا ہے، جن میں رمضان المبارک کے آنے سے ایک دو دن پہلے ایک اجتماع منعقد کیا جاتا ہے جس میں قرآن مقدس کی تلاوت، تقاریر اور وعظ رکھے جاتے ہیں، جس کا مقصد لوگوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں، ہم رمضان المبارک کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کے استقبال کا یہ جذبہ اچھا ہے، لیکن یہی اچھا جذبہ جب آگے بڑھتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد بدعت کی شکل اختیار کر لیتا۔ چنانچہ بعض جگہوں پر آج اسی استقبال کی مجلس نے بدعت کی شکل اختیار کر لی ہے۔ میرے اکابر کے نزدیک رمضان المبارک کا اصل استقبال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنا نظام الاوقات بدل کر ایسا بنانے کی کوشش کی جائے جس میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں خرچ ہو۔ مثال کے طور پر ہر بندہ بیٹھ کر یہ سوچے کہ میرے کتنے کام ایسے ہیں جو میں رمضان المبارک میں چھوڑ سکتا ہوں۔ اگر ہیں کچھ کام ایسے تو انہیں چھوڑ دے اور اس بچے ہوئے وقت کو اللہ رب العزت کی عبادت میں لگائے۔ اسی طرح بیٹھ کر یہ سوچے کہ میرے کتنے کام ایسے ہیں جو میں اس ماہ مقدس میں کم کر سکتا ہوں۔ اگر ہیں کچھ کام ایسے تو انہیں کم کر دے اور اس بچے ہوئے وقت کو اللہ رب العزت کی عبادت میں لگائے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ اس ماہ مقدس میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں لگانے کی کوشش کرے۔ یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، میرے اکابر کے نزدیک رمضان المبارک کے استقبال کا صحیح طریقہ۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو رمضان المبارک کی صحیح روح حاصل ہو جائے گی، اس کے انوار و برکات حاصل ہو جائیں گے۔ ورنہ میرے پیارے بھائیوں یہی ہوگا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان المبارک آئے گا، چلا جائے گا،
اور جیسے ہم پہلے فائدہ نہ اٹھا سکے تھے اب بھی فائدہ نہ اٹھا سکیں گے۔ اللہ رب العزت صحیح سمجھ کی عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ پھر دیکھیں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے اپنے اوقات کو دوسرے مشاغل سے فارغ کر لیا تو پھر اس بچے ہوئے وقت کو کس کام کے اندر لگائیں؟ دیکھیں جہاں تک تراویح کا معاملہ ہے اس سے تو ہر بندہ واقف ہے۔ میں آپ کو ایک اور ہی چیز کی جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیں الحمدللہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اس کے دل میں رمضان المبارک کا ایک احترام ہوتا ہے، اس کے دل میں رمضان المبارک کا ایک تقدس ہوتا ہے، اس کے دل میں رمضان المبارک کی ایک عظمت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں رمضان المبارک کے اندر عبادات زیادہ کروں، میں رمضان المبارک کے اندر نوافل زیادہ پڑھوں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ عام دنوں میں 5 وقت کی نمازیں ادا کرنے کے لیے مسجدوں کے اندر آنے سے کتراتے ہیں، ایسے لوگ بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ اس ماہ مقدس کے اندر تراویح جیسی لمبی نمازوں میں روزانہ شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ سب الحمدللہ اس ماہ مقدس کی برکت ہے کہ اس ماہ مقدس میں لوگ نمازوں کے اندر مصروف رہتے ہیں، عبادات میں مصروف رہتے ہیں، ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں، تلاوت قرآن کریم میں مشغول رہتے ہیں۔ لیکن دیکھیں ان تمام نفلی نمازوں، ان تمام نفلی عبادات، ان تمام نفلی ذکر و اذکار اور ان تمام نفلی تلاوت قرآن مقدس سے بڑھ کر میرے پیارے بھائیوں ایک اور چیز ہے، ان سے زیادہ مقدم ایک اور چیز ہے جس کی طرف عام طور سے ہماری نگاہ نہیں جاتی، اور وہ ہے میرے پیارے بھائیوں اس ماہ مقدس کو گناہوں سے پاک کر کے گزارنا، کہ اس ماہ مقدس کے اندر ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اس ماہ مقدس کے اندر ہماری آنکھ نہ بہکے، اس ماہ مقدس کے اندر ہماری نگاہ غلط جگہوں پر نہ پڑے، اس ماہ مقدس کے اندر ہمارے کان کوئی غلط جملہ غلط بات نہ سنے، اس ماہ مقدس کے اندر ہماری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے۔ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت کی معصیت سے، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے مکمل اجتناب ہو، پرہیز ہو۔ یہ مبارک مہینہ اگر آپ نے اس طرح گزار دیا، پھر چاہے آپ نے 1 رکعت نفلی نماز نہ پڑھی ہو، پھر چاہے آپ نے ذکر و اذکار زیادہ نہ کیے ہوں، پھر چاہے آپ نے تلاوت قرآن کریم زیادہ نہ کی ہو، لیکن گناہوں سے بچتے ہوئے، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچتے ہوئے آپ نے اس مہینے کو گزار دیا، تو پھر آپ میرے پیارے بھائیوں یقیناً قابل مبارکباد ہیں، اور یہ مہینہ آپ کے لیے مبارک ہے۔ دیکھیں سال کے 11 مہینے ہر قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا رہے، یہ ایک مہینہ اللہ رب العزت ہمیں دے رہے ہیں، کم سے کم اس ایک مہینے کو گناہوں سے پاک کر کے گزار لو، کم سے کم اس ایک مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرو، اس ایک مہینے کے اندر جھوٹ نہ بولو، رشوت نہ لو، سود نہ کھاؤ، غیبت نہ کرو، بد نگاہی نہ کرو، سٹے کا بازار گرم نہ کرو، عریانی فحاشی کا بازار گرم نہ کرو۔ کم سے کم یہ ایک مہینہ میرے پیارے بھائیوں اس طرح گزار دو، اس لیے کہ دیکھیں آپ روزے تو بڑے ہی شوق و ذوق کے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن ایمانداری سے بتائیے کہ جانتے بھی ہیں روزے کے معنی کیا آتے ہیں؟ بتا سکتے ہیں روزے کے معنی کیا آتے ہیں؟ جی بتا سکتے ہیں روزے کے معنی کیا آتے ہیں؟
دیکھیں روزے کے معنی آتے ہیں کھانے سے بچنا، پینے سے بچنا، نفسانی خواہشات کے پورا کرنے سے بچنا۔ ان تین چیزوں سے بچنے کا نام ہے روزہ، کھانے سے، پینے سے، اپنی نفسانی خواہشات کے پورا کرنے سے۔ اگر آپ میرے پیارے بھائیوں تھوڑا غور کریں اور دھیان سے کام لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے ہر وقت حلال ہیں۔ بھائی کھانا بھی حلال، پینا بھی حلال، اپنی بیوی کے ساتھ جائز طریقے سے نفسانی خواہشات کا پورا کرنا بھی حلال۔ اب آپ دیکھیں روزے کے دوران، اب آپ روزے کے دوران ایک حلال چیز سے تو بچ رہے ہیں، لیکن ایک ایسی چیز جو روزے کی حالت سے پہلے بھی حرام تھی، جو روزے کی حالت میں بھی حرام ہے، جو روزے کی حالت کے بعد بھی حرام رہے گی، اس سے آپ بچ نہیں رہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں جھوٹ بولنا، بد نگاہی کرنا، غیبت کرنا، یہ سارے اعمال وہ ہیں، یہ سارے افعال وہ ہیں جو روزے کی حالت سے پہلے بھی حرام تھے، روزے کی حالت میں بھی حرام ہیں، اور روزے کی حالت کے بعد بھی حرام رہیں گے، اس سے آپ بچ نہیں رہے۔ ماشاءاللہ حضرت نے روزہ رکھا ہوا ہے، ساتھ ساتھ غیبت بھی ہو رہی، حضرت نے روزہ رکھا ہوا ہے، ساتھ ساتھ بد نگاہی بھی ہو رہی، آتی جاتی لڑکیوں کو بھی تک رہے ہیں، اپنے وقت کو پاس کرنے کے لیے موویاں اور فلمیں دیکھ رہے ہیں، تو ایمانداری سے بتائیے یہ کیسا روزہ ہوا کہ ایک حلال چیز تو چھوڑ دی اور حرام چیز نہیں چھوڑی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بھی، کہ جو بندہ روزے کی حالت میں، جو بندہ روزے کی حالت میں ناجائز کلام کرنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو آقائے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ رب العزت کو ایسے بندے کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس نے ایک حرام چیز نہیں چھوڑی، اس لیے کہ اس نے ایک حرام چیز نہیں چھوڑی، جو جیسے کہ جھوٹ بولنا، تو میرے پیارے بھائیوں حلال چیز کو چھوڑ کر کے اس نے کون سا بڑا کام کر دیا۔ اگرچہ میرے پیارے بھائیوں فقہی اعتبار سے اس بندے کا روزہ درست ہو جائے گا۔ ہم کسی مفتی صاحب سے پوچھیں کہ حضرت میں نے روزہ رکھا اور ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بولا تھا، یہ بتائیے روزہ ہوا نہیں ہوا؟ تو ہر مفتی صاحب یہی جواب دیں گے کہ آپ کا روزہ ہو گیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ روزے کا جو ثواب تھا وہ تو ضائع ہو گئے، روزے کے جو انوار و برکات تھے وہ تو آپ نے ملیا میٹ کر دیے، اس لیے کہ روزے کی صحیح روح تم نے حاصل نہیں کی، روزے کی انوار و برکات تم نے حاصل نہیں کی۔ اور روزے کی روح ہے میرے پیارے بھائیوں، اللہ جل جلالہ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، ٹھیک اسی طرح جس طرح تم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کی روح ہے میرے پیارے بھائیوں تقویٰ کا حاصل کرنا، اپنے دل کے اندر تقویٰ کی شمع روشن کرنا۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو سمجھ کی عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ لہٰذا دیکھیں، یاد رکھیں، یہ روزہ جو ہے وہ حصول تقویٰ کے لیے بہترین تربیت ہے، اسی طرح بہترین ٹریننگ ہے۔ دیکھیں جب ایک بندے نے روزہ رکھ لیا، پھر چاہے وہ آدمی کتنا ہی گناہ گار ہو، پھر چاہے وہ آدمی کتنا ہی خطا کار ہو، پھر چاہے وہ آدمی فاسق ہو، فاجر ہو، بدکار ہو، جیسا بھی ہو، لیکن دیکھیں روزہ رکھنے کے بعد اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ سخت گرمی کا دن ہے، کہ سخت گرمی کا دن ہے، سخت پیاس لگی ہوئی ہے، کمرے کے اندر اکیلا ہے، کوئی دوسرا بندہ پاس میں موجود نہیں، اسی طرح کمرے کے گیٹ پر کنڈی لگی ہوئی ہے،
کمرے کے اندر فریج موجود ہے، اس فریج کے اندر ٹھنڈا پانی موجود ہے۔ اس شدید گرمی کے عالم میں، اس شدید گرمی کے عالم میں انسان کا نفس یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں فریج سے نکال کر کے ٹھنڈا پانی پی لوں، لیکن ایمانداری سے بتائیے کیا ہمارا وہ بھائی فریج سے نکال کر کے ٹھنڈا پانی پی لے گا؟ بالکل نہیں پیے گا۔ دیکھیں اگر پی لے تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، اس کے اوپر کوئی بندہ لعنت ملامت نہیں کرے گا، وہ دنیا والوں کے سامنے روزے دار ہی رہے گا۔ اسی طرح شام کو باہر نکل کر جب لوگوں کے ساتھ روزہ افطار کے لیے بیٹھے گا تو کوئی بندہ اس سے یہ نہیں کہے گا کہ بھائی آپ نے روزہ توڑ دیا۔ اس کے باوجود وہ بندہ فریج سے نکال کر کے ٹھنڈا پانی نہیں پیتا۔ کیوں نہیں پیتا میرے پیارے بھائی؟ اسی وجہ سے نہیں پیتا کہ اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھے نہ دیکھے، میرا وہ پروردگار، میرا وہ مالک حقیقی جس کو راضی کرنے کے لیے میں نے روزہ رکھا، وہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ اسی لیے دیکھیں حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ جل جلالہ خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ دیکھیں اور اعمال کے بارے میں آتا ہے کہ کسی عمل کا ثواب 10 گنا، کسی عمل کا ثواب 70 گنا، کسی عمل کا ثواب 100 گنا، اسی طرح صدقے کا ثواب 700 گنا تک بتایا گیا۔ لیکن جب بات روزے کی آئی تو اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، اس لیے کہ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا۔ اس لیے کہ جب شدید گرمی کی وجہ سے اس کے حلق کے اندر کانٹے لگ رہے تھے، جب زبان اس کی مارے پیاس کے خشک ہو رہی تھی، وہ کمرے کے اندر اکیلا موجود تھا، اس کے کمرے میں فریج کے اندر ٹھنڈا پانی موجود تھا، لیکن میرے بندے نے اس فریج سے نکال کر ٹھنڈا پانی فقط اس لیے نہیں پیا کیونکہ اس کے دل میں میرے سامنے کھڑے ہونے کا احساس موجود ہے، اس کے دل میں میرے سامنے جواب دہی کا احساس موجود ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی احساس اور اسی ڈر کا نام ہے تقوی۔ اگر ہمارے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ بھائی میرا رب ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو سمجھ لیجئے ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو اس نعمت سے نواز دے۔ اسی طرح دیکھیں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھ دوں، دیکھیں دین کا جو سارا کھیل ہے میرے پیارے بھائیوں وہ اتباع کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت اور پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، وہ جب کہیں کھا لو اس وقت کھانا دین، وہ جب کہیں کہ نہ کھاؤ اس وقت نہ کھانا دین۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کا عجیب نظام بنایا کہ ہمیں سارا دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، ہمیں سارا دن بھوکا رہنے کا حکم دیا، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہو، جیسے ہی سورج ڈوبے، فوراً اللہ رب العزت کی جانب سے یہ حکم آ گیا کہ اب افطار جلدی کرو، اور افطار میں جلدی کرنے کو مستحب قرار دیا، اور بلا وجہ افطار میں تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ۔ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا احب عبادی الی اعجلہم فطرہ، کہ مجھے میرے بندوں میں سب سے زیادہ محبت اپنے ان بندوں سے ہیں جو افطار کے اندر جلدی کرنے والے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ اس وقت تک خیر کے اوپر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اسی طرح دیکھیں سحری کے بارے میں حکم یہ ہے کہ سحری جو ہے وہ تاخیر سے کھانا افضل ہے، جلدی کھانا خلاف سنت ہے۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بعض بھائی یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ بھائی رات کو 12 بجے ہی سحری کھا کر کے سو جائیں اور صرف نماز کے ٹائم اٹھیں۔ یہ میرے پیارے بھائیوں خلاف سنت ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول یہ تھا کہ وہ بالکل آخری وقت تک کھاتے رہتے، اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ اب چھوڑ دیجئے کوئی بات نہیں، اس لیے کہ دیکھیں یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ رب العزت کی جانب سے نہ صرف یہ کہ کھانے کا حکم ہے بلکہ کھانے کی اجازت ہے، نہ صرف یہ کہ کھانے کی اجازت ہے بلکہ کھانے کا حکم ہے۔ اس لیے جب تک یہ وقت باقی رہے گا ہم تو کھاتے رہیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں پتہ یہ چلا کہ دین کا جو سارا کھیل ہے وہ اتباع کے اندر ہے۔ اور دیکھیں سحری کے بارے میں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تسحروا، آپ سحری ضرور کیا کریں، فإن فی السحور برکۃ، کیونکہ سحری کا کھانا باعث برکت ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں ایک اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان جو فرق ہے وہ ہے اکلۃ السحر، سحری کے کھانے کا، کہ ہم لوگ سحری کھاتے ہیں اور یہود جو ہے وہ سحری نہیں کھایا کرتے تھے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو افطار میں جلدی کرنے کا معمول بنائیں اور سحری جو ہے وہ تاخیر سے کھانے کا معمول بنائیں۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو سمجھ کی عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ ایک اور بات دیکھیں آخر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور بڑے ہی درد دل کے ساتھ میرے پیارے بھائیوں یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں میری ہر مومن سے یہ درخواست ہے، اپنے ہر مومن بھائی سے یہ درخواست ہے کہ اللہ کے لیے کم سے کم اس ماہ مقدس کے اندر میرے پیارے بھائیوں حلال روزی کا اہتمام کریں، حرام روزی سے بچیں۔ طے کر لیں کہ ہمارے حلق کے نیچے سے جو لقمہ اترے گا وہ حلال کا ہوگا، حرام کا نہیں ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے پیارے بھائیوں کہ روزہ تو ہم نے اللہ رب العزت کے لیے رکھا اور اسے حرام مال کے اوپر افطار کر رہے، سود سے افطار ہو رہا ہے، رشوت سے افطار ہو رہا ہے، اسی طرح حرام آمدنی سے افطار ہو رہا ہے۔ تو بتائیں یہ کیسا روزہ ہوا کہ سحری بھی حرام، افطار بھی حرام اور بیچ میں روزہ۔ اس لیے اللہ کے لیے اس ماہ مقدس کے اندر حلال روزی کا اہتمام کریں۔ اس سلسلے میں دیکھیں ایک مختصر گزارش آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے بعض بھائی وہ ہیں جن کا ذریعہ آمدنی مکمل طور پر حرام نہیں ہے بلکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ حلال ہے، ہاں البتہ اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کچھ نہ کچھ حرام کی ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ ایسے بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ تھوڑا اہتمام کر لیں، حرام آمدنی الگ کر لیں اور حلال الگ کر لیں، اور طے کر لیں کہ اس ماہ مقدس کے اندر فقط حلال آمدنی کھاؤں گا، اور پھر پورے مہینے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ یا اللہ میرے لیے ساری زندگی آپ حلال کا انتظام فرما دیں۔ اسی طرح دیکھیں ہمارے بعض بھائی وہ ہیں اور بہت کم ہیں ایسے جن کا ذریعہ آمدنی مکمل طور پر حرام ہوتا ہے۔ ایسے بھائیوں سے میری بڑے ہی درد مندانہ انداز میں یہ درخواست ہے کہ اللہ کے لیے اگر سہولت ہو تو کم سے کم اس ماہ مقدس کے اندر کہیں سے حلال آمدنی کا انتظام کر لیں، ایسی جگہ نوکری کر لیں یا کوئی ایسا کام کر لیں جہاں سے آپ کو جو آمدنی حاصل ہو وہ میرے پیارے بھائیوں حلال کی ہو، یا کم سے کم اتنا کر لیں کہ ہمارا کوئی ایسا بھائی جس کا ذریعہ آمدنی حلال ہے اس سے 1 مہینے کے لیے قرضہ لے لے اور طے کر لیں کہ بھائی اس قرضے کو کھا لوں گا لیکن میں حرام کی آمدنی سے 1 لقمہ نہیں کھاؤں گا، اور پھر رمضان المبارک کا پورا مہینہ بابرکت ہے، مقدس ہے، اس پورے مہینے کے اندر اللہ رب العزت سے کثرت سے دعا کریں کہ رب کریم آپ میرے لیے ساری زندگی حلال آمدنی کا انتظام فرما دیں۔ اور رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے
کہ جب بندہ اس ماہ مقدس کے اندر حلال کو اپنائے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ جل جلالہ آگے بھی اس کے لیے حلال کا انتظام فرما دیں گے۔ تو دیکھیں، میں نے شروع میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اس ماہ مقدس کے اندر عبادت کا اہتمام سبھی کر لیتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ جس طرح اس ماہ مقدس کے اندر نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو طے کر لیں کہ ہم اس پورے مہینے کو گناہوں سے بچا کر کے گزاریں گے۔ اللہ رب العزت مجھ سمیت ہر مومن کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائی جنہوں نے